بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دا مسنگ ڈاٹس میں. ایک صدی سے زیادہ عرصے سے برٹش ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی اتھل پتھل میں پیدا ہونے والی ایک تحریک اپنے آپ کو اسلام کا حصہ کہتی رہی ہے، جبکہ دنیا بھر کے مسلم علماء اس دعوے کو قبول نہیں کرتے، اور یہی اختلاف آج کے دور کی سب سے پراثر اور پراسرار مذہبی کہانیوں میں سے ایک بن چکا ہے. ایک تحریک جو تاریخ، سیاست اور عقیدے کے بیچ جوان مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ماڈرن برانڈنگ، ہیومینیٹیرین امیج اور یوتھ فوکسڈ آؤٹریچ استعمال کرتی ہے، خاص طور پر UK، یورپ اور مغربی ملکوں میں. اور آج ہم اس کے آغاز، اس کے عقیدے، اس کے عروج اور ان سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہر جوان مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بحث نہیں، یہ دلیل، تحقیق اور ان مسنگ ڈاٹس کا سفر ہے جو پوری تصویر سامنے لاتے ہیں. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا، یہ واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی فرد یا گروہ پر حملہ کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف تاریخ اور عقیدے کے جو حقائق ہیں ان کو سمجھنا ہے. بالکل. اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم بالکل شفاف انداز میں صرف ان واقعات کی کڑیاں ملائیں، کوئی جذباتی بحث نہیں. تو اگر ہم اس لمبے اور پر اسرار سفر کی شروعات کریں تو مجھے لگتا ہے ہمیں 19ویں صدی کے پنجاب سے شروع کرنا چاہیے. جی واقعی، تاریخ کا یہ سفر بہت گہرا ہے. دیکھیں، کسی بھی تحریک کے عقائد کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھنا لازمی ہوتا ہے کہ وہ آخر کس ماحول میں پروان چڑھی. شروعات 1889 سے ہوتی ہے، پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں، جہاں مرزا غلام احمد نے اس تحریک کی بنیاد رکھی. صحیح. لیکن اس واقعے کو 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر کے بنا نہیں سمجھا جا سکتا. 1857 کے بعد آپ کو معلوم ہے مسلمان سیاسی، سماجی اور نفسیاتی طور پر ایک شدید زوال کا شکار تھے. حکومت چھن چکی تھی اور پوری قوم ایک مایوسی کے دور سے گزر رہی تھی. یعنی ایک طرف تو حکومت جانے کا غم تھا اور دوسری طرف ایک نئی مغربی طاقت کا دباؤ، رائٹ؟ لیکن میرا ایک سوال ہے یہاں پر، صرف سیاسی زوال سے اچانک ایک نئی مذہبی تحریک کیسے جنم لے سکتی ہے؟ لوگ تو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں گے. ہاں بالکل. دراصل جب سیاسی بقا خطرے میں ہوتی ہے نا، تو مذہبی پہچان پر بھی حملے شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ہندوستان میں برٹش حکومت کے ساتھ ساتھ کرسچن مشنریز بہت متحرک تھے. ان کے پاس وسائل تھے اور وہ جگہ جگہ تبلیغ کر رہے تھے. اچھا. تنظیمیں بھی اسلام پر مسلسل تنقید کر رہی تھی. تو اس چار طرفہ دباؤ کے ماحول میں جب مسلمان عالم خود کو کمزور محسوس کر رہے تھے، مرزا غلام احمد نے اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں آنے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا براہین احمدیہ. اچھا، تو یعنی شروعات ایک دفاع کے طور پر ہوئی تھی. جی ہاں. شروع میں جب یہ کتاب آئی تو عام مسلمانوں اور علماء نے انہیں ایک مجدد، یعنی دین کی اصلاح کرنے والا سمجھا. انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا گیا جو وقت کے اہم سوالات کا جواب دے رہا تھا. مثال کے طور پر اس کو ایسے دیکھتے ہیں، جب ایک قوم کسی شدید دباؤ یا سیاسی زوال کا شکار ہوتی ہے، بالکل ایک پریشر کوکر کی طرح، تو لوگ کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں ہوتے ہیں جو انہیں بچا لے. انہیں لگا کہ ایک دفاع کرنے والا مل گیا. بالکل صحیح مثال دیا آپ نے. لیکن کیا انہوں نے پہلے دن سے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو شاید لوگ انہیں شروع میں قبول ہی نہ کرتے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. نبوت کا دعویٰ پہلے دن سے نہیں آیا تھا. یہ سب کچھ آہستہ آہستہ مرحلہ وار طریقے سے آگے بڑھا. شروع میں وہ روایتی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے، خود کو ایک مناظر اور دین کا خادم کہتے تھے. ہاں. پھر انہوں نے خود کو پرومسڈ مسایا، یعنی مسیح موعود اور مہدی کہنا شروع کیا. اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دعوے اس حد تک بڑھ گئے جہاں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ وہ مقام تھا جہاں سے راستہ روایتی اسلام کی بنیادوں سے بالکل مختلف ہو گیا. رکیں. اگر ایک شخص پہلے خود کو صرف ایک اصلاح کرنے والا کہہ رہا ہے اور پھر اچانک نبوت کا دعویٰ کر دے، تو اس
تبدیلی کو تھیولوجی کے لحاظ سے جسٹیفائی کیسے کیا گیا، خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے، جو کہ روایتی اسلام میں عقیدے کی سب سے اہم بنیاد ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں راستے بنیادی طور پر جدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، روایتی اسلام میں ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت 33.40 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر ختم النبیین کہا گیا ہے۔ جی بے شک۔ اگر ہم کلاسیکل اسلام کو دیکھیں، چاہے وہ امام طبری ہوں، ابن کثیر ہوں یا قدیم علماء، ان سب کا اس بات پر مکمل اجماع ہے کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اگر کسی اہم سرکاری دستاویز پر آخری مہر یعنی سیل لگ جائے تو اس کا مطلب ہے دستاویز مکمل ہو گئی، اس میں مزید کوئی لفظ شامل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ یا پھر آج کے دور کی بات کریں تو اگر کسی سافٹ ویئر کا فائنل ورژن ریلیز ہو جائے اور ڈیولپر کہہ دے کہ اب اس کا کوئی نیا اپڈیٹ نہیں آئے گا، تو اس کے بعد نئے اپڈیٹ کی بات کرنا اس بنیادی دعوے کے خلاف ہے۔ پھر اس نئی تحریک نے اس ختم لفظ کی تشریح کیسے بدلی؟ انہوں نے لفظ ختم کی تشریح کو بند ہونے کے بجائے تصدیق کی مہر یعنی سیل آف اوتھینٹیکیشن کے طور پر پیش کیا۔ روایتی اسلام میں ختم کا مطلب ہے آخری یا اینڈ۔ عربی زبان کے جو قدیم لغت ہیں جیسے لسان العرب، ان میں ختم کا مطلب واضح طور پر اس مہر کو کہتے ہیں جو کسی برتن یا خط کو بند کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ اس میں مزید کچھ داخل نہ ہو سکے۔ ہاں، یہ تو لغت کے لحاظ سے بالکل واضح ہے۔ جی، اور ساتھ ہی متواتر احادیث میں بھی واضح طور پر آ چکا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن احمدیہ تحریک اس مہر کو تصدیق کی مہر سمجھتی ہے۔ انہوں نے ایک نیا تصور پیش کیا جسے ذیلی یا بروزی نبوت کہتے ہیں۔ ذیلی یا بروزی، اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب کوئی آزاد نبی تو نہیں آئے گا جو نئی شریعت لائے، لیکن پہلے نبی کے سائے یعنی ان کی ریفلیکشن کے طور پر ایک ذیلی نبی آ سکتا ہے جو پہلی ہی شریعت کو فالو کرے گا۔ اچھا، یہ ایک ایسی تھیولوجی کی تبدیلی ہے جس پر 1400 سال میں پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ جی بالکل نہیں ہوا۔ اور اسی تھیولوجی کے اختلاف میں ایک اور بہت بڑا فرق سامنے آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس میں کیا میکنزم استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان کے بارے میں بھی ان کے عقائد مختلف ہیں نا رائے؟ واقعی حضرت عیسیٰ کا معاملہ اس تحریک کے عقائد میں سب سے اہم کڑیوں میں سے ایک ہے۔ روایتی اسلام اور قرآن کی آیات سے واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آخری وقت میں ان کی واپسی ہوگی۔ صحیح، یہ تو مین سٹریم عقیدہ ہے نا۔ لیکن مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ سولی پر تو چڑھائے گئے مگر ان کی وفات وہاں نہیں ہوئی، وہ بچا لیے گئے اور وہاں سے سفر کرتے ہوئے انڈیا آئے۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ نے کشمیر میں زندگی گزاری اور وہاں 120 سال کی عمر میں ان کی طبی موت ہوئی۔ ویٹ، کشمیر میں؟ جی ہاں، وہ کشمیر میں موجود روزہ بل کے مقبرے کو حضرت عیسیٰ کی قبر مانتے ہیں۔ اچھا، اگر اس لاجک کو سمجھا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مووی کے سیکول کا وعدہ کیا گیا ہو کہ پرانا ہیرو واپس آئے گا، لیکن نئے ڈائریکٹر نے آ کر کہا کہ پرانا ہیرو تو واقعی وفات پا چکا ہے، اس لیے اب اس ہیرو کے روپ میں ایک نیا ایکٹر لایا جائے۔ یعنی جب تک پرانے مسیح کی وفات کا دعویٰ نہ کیا جاتا تب تک نئے پرومسڈ مسیح کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ماشاءاللہ، آپ نے بڑی اچھی مثال دی۔ یہ پوری تصویر واضح کر دیتی ہے۔ واقعی تھیولوجی کے اس نئے مقام پر کھڑے ہونے کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ پہلے والے مسیح واپس نہیں آ سکتے۔ ہاں، لاجک سمجھ آ رہی ہے ان کی۔ جب یہ تسلیم کر لیا گیا کہ پرانے مسیح وفات پا گئے ہیں تو پھر اس مقام پر کسی نئے شخص کے آنے کا راستہ کھل گیا، اور یہی دعویٰ سامنے آیا کہ جس مسیح کی خوشخبری دی گئی تھی وہ اب ایک نئے وجود کے روپ میں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن دیکھیں، تھیولوجی صرف کتابوں میں تو محفوظ نہیں رہتی نا۔ جب یہ عقائد سامنے آئے ہوں گے تو اس نے پوری اسلامی دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا ہوگا۔ مین سٹریم علماء نے اس شفٹنگ لاجک پر کیا رد عمل دیا؟ رد عمل بہت شدید اور پوری دنیا سے منظم انداز میں آیا۔ یہ صرف کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب ریلیجس اتھارٹی کی آخری بنیاد پر سوال اٹھا تو دنیا بھر کے علماء نے اس پر اپنا متفقہ فیصلہ دیا۔
مکہ مدینہ کے علماء ہوں، مصر کا الازہر ہو یا ہندوستان کے دیوبندی اور بریلوی علماء ہوں۔ جن کے درمیان ویسے ہی آپس میں کافی بحث رہتی ہے۔ بالکل، جن کے درمیان آپس میں تھیولوجی پر بہت سے اختلافات پہلے سے موجود تھے، لیکن اس خاص مسئلے پر وہ سب ایک صف پر اکٹھے ہو گئے۔ 1891 میں جو فتوے آئے اور پھر خصم الحرمین جیسی دستاویزات لکھی گئیں، ان میں ان عقائد کو واضح طور پر روایتی اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا۔ صحیح۔ کیونکہ ان علماء کے نزدیک نبوت کا دعوی، چاہے وہ ذلی ہو یا کسی اور نام سے، دین کی بنیاد کو تبدیل کرنے کے مترادف تھا۔ اور پھر اسی کے اثرات ہمیں بعد میں سیاسی سطح پر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ صرف تھیولوجی کا مسئلہ نہیں رہا نا، یہ پالیٹکس اور سوسائٹی کا مسئلہ بن گیا۔ خاص طور پر 1974 تک آتے آتے حالات بہت تبدیل ہو گئے تھے۔ دراصل جب عقیدے میں ایسی تبدیلی آتی ہے تو وہ سماج کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے۔ 1974 میں رابطہ العالم الاسلامی کی ایک بہت بڑی ریزولوشن آئی، جس میں دنیا بھر کے 140 سے زیادہ اسلامی تنظیموں نے اور علماء نے حصہ لیا۔ ان سب نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ تحریک اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اجماع تھا۔ جی، اور اسی ماحول میں پاکستان میں 1974 میں سیاسی واقعات اور عوامی تحریک کے نتیجے میں ایک آئینی ترمیم یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی۔ اس تحریک نے اس تحریک کو قانونی طور پر غیر مسلم مائنورٹی قرار دے دیا۔ یہ 20th سینچری کی تھیولوجی اور سیاست کا ایک بڑا تاریخی موڑ تھا۔ اچھا، یہاں ایک واقعہ اور بھی گزر چکا تھا جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ تحریک پر تو باہر سے دباؤ تھا ہی، لیکن خود اس تحریک کے اندر بھی ایک بڑی درار پیدا ہو چکی تھی۔ 1914 کا وہ سال جب ان کا اپنا انٹرنل سٹرکچر تقسیم ہو گیا۔ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ ہاں، ٹھیک کہا آپ نے۔ 1914 میں تحریک کے پہلے خلیفہ حکیم نور الدین کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد خلافت اور نبوت کے تصور پر تحریک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تھی قادیانی برانچ اور دوسری لاہوری برانچ۔ دونوں میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں، قادیانی برانچ انہی عقائد پر قائم رہی جن میں نبوت کا دعویٰ شامل تھا، اور انہوں نے خلافت کا نظام شروع کیا جو آج تک چل رہا ہے۔ جبکہ لاہوری برانچ کا ماننا تھا کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ صرف ایک مجدد تھے، اور ان الفاظ کو صرف روحانی معنیوں میں لیا جانا چاہیے۔ رکیں، یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ اگر لاہوری برانچ نے نبوت کا لفظ چھوڑ دیا اور مرزا غلام احمد کو صرف ایک مجدد تسلیم کیا، تو آرتھوڈاکس اسلام نے انہیں واپس کیوں نہیں قبول کر لیا؟ انہوں نے تو اختلاف کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دیا تھا نا۔ پھر علماء نے دونوں کو ہی اسلام سے خارج کیوں سمجھا؟ یہ تھیولوجی کا ایک بڑا باریک اور گہرا نقطہ ہے۔ بے شک لاہوری گروپ نبی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن مسئلہ صرف نبی کے لفظ کا نہیں ہے، مسئلہ اتھارٹی کا ہے۔ اتھارٹی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی لاہوری برانچ مرزا غلام احمد کو جو مقام اور درجہ دیتی ہے اور ان پر نازل ہونے والی وحی یا الہام کو جو اہمیت دیتی ہے، وہ اتھارٹی اسلام میں صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کی بات کو جو نبی نہیں ہے دین کا لازمی حصہ سمجھ لیا جائے اور اس کے انکار پر لوگوں کو گمراہ کہا جائے، تو روایتی علماء کے نزدیک یہ ختم نبوت کی بنیاد سے ٹکراتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اتھارٹی کا یہ مقام کسی غیر نبی کو دینا تھیولوجی کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسا نبوت کا دعویٰ کرنا۔ اب سمجھ آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کی تقسیم اور باہر کے قانونی اور سماجی دباؤ کے باوجود یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنی بقا کے لیے ایک بالکل نیا راستہ اختیار کیا، اور وہ راستہ انہیں مغربی ملکوں کی طرف لے گیا میں چلی جاتی ہے۔ 1984 میں پاکستان میں آرڈیننس XX نافذ کیا گیا، جس کے تحت اس تحریک کے ماننے والوں پر خود کو مسلمان کہلانے اور اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے پر قانونی پابندی لگ گئی۔ جی۔ اس کے فوراً بعد ان کے چوتھے خلیفہ لندن منتقل ہو گئے، اور یہاں سے اس تحریک کی دنیا بھر میں تبلیغ اور آئیڈینٹی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ اچھا، اگر اس نئے دور کو دیکھا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنا فرینچائز ماڈل دنیا بھر میں پھیلا دیا ہو، جہاں ہیڈ کوارٹر تو لندن میں ہے، لیکن آپریشنز ہر ملک میں لوکل کلچر کے حساب سے منظم کیے گئے ہیں۔ مغرب میں ان کی کامیابی کے پیچھے کون سی PR یا برانڈنگ سٹریٹجیز تھیں؟
انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر 19 ماڈرن اور اعلیٰ درجے کی PR اور برانڈنگ کا استعمال کیا۔ ان کا سب سے مشہور نعرہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن ان کی پہچان کا ایک ایسا حصہ بن گیا جس نے مغربی معاشرے میں انہیں بہت پذیرائی دی۔ ہاں، یہ نعرہ تو ہم بہت دیکھتے ہیں وہاں۔ جی 1994 میں انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن چینل MTA یعنی مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ شروع کیا۔ اس وقت جب انٹرنیٹ عام نہیں تھا، 24 گھنٹے چلنے والا یہ اپنی نوعیت کا پہلا گلوبل ریلیجس چینل تھا۔ ساتھ ہی ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے فلاحی NGOs بنائے جو دنیا بھر میں اسپتال، سکولز اور ڈیزاسٹر ریلیف کا کام کرتے ہیں۔ واقعی کافی منظم کام ہے۔ اس کے علاوہ 100 سے زیادہ زبانوں میں قرآن کے ترجمے شائع کیے گئے اور افریقہ جیسے براعظم میں بہت سے عام لوگوں تک پہنچے۔ اچھا، ان کے انٹرنل سٹرکچر کی بات کریں تو کیا وہاں بھی یہ منظم پنا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ ان کی وفاداری اور آپس کے اتفاق کی مثال دیتے ہیں۔ ان کا آپس کا نظام انتہائی منظم اور مضبوط ہے۔ جب کمیونٹی مائنورٹی میں ہوتی ہے اور دباؤ کا شکار ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑ جاتی ہے۔ ان کے اندر یوتھ برانچز ہیں جیسے خدام الاحمدیہ، اور اس سے بھی اہم ان کا ایک پروگرام ہے وقف 9۔ یہ وقف 9 کیا ہے؟ اس پروگرام میں والدین اپنے بچوں کو پیدائش سے پہلے ہی تحریک کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ بچے بڑے ہو کر تحریک کے مخصوص مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو یا دعویٰ کا کام۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی گہرا کمٹمنٹ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے میرے۔ مغربی ملکوں میں آج کل ویسے ہی اسلام کو لے کر مختلف سوالات اور خدشات پائے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک تحریک جو پچھلی 1 صدی سے مسلمانوں سے الگ ہوئی ہے، وہ مغرب میں اپنے آپ کو پیسفلی کیسے جسٹیفائی کر لیتی ہے؟ اس کا سب سے بڑا جواب ان کے جہاد کے تصور میں ملتا ہے۔ مرزا غلام احمد نے اپنی زندگی میں ہی جہاد بالسیف یعنی تلوار کے جہاد کو بالکل منسوخ یا محدود کر دیا تھا اور قلم کے جہاد پر زور دیا تھا۔ صحیح۔ اب اگر اس بات کو مغربی معاشروں کے پس منظر میں دیکھا جائے، جہاں عام طور پر اسلام کو لے کر وائلنس کے حوالے سے بڑے نیگیٹو سٹیریوٹائپس بنائے جاتے ہیں، وہاں ایک ایسی تحریک جو مکمل طور پر پرامن ہونے کا دعویٰ کرے، جس کا نعرہ ہی نفرت کے خلاف ہو اور جو سیاسی بغاوت کا انکار کرتی ہو، وہ مغربی عوام اور وہاں کی حکومتوں کو انتہائی پرکشش لگتی ہے۔ وہ ان فلاحی کاموں اور پیس بلڈنگ کی وجہ سے سول سوسائٹی کا ایک اہم حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو جب آج کے جوان مسلمان اس پوری تصویر کو دیکھتے ہیں، جہاں ایک طرف اتنی ماڈرن، منظم اور پرکشش برانڈنگ ہے، دنیا بھر میں فلاحی کام چل رہے ہیں، اور دوسری طرف تھیولوجی اور عقیدے کے واضح فرق ہیں، تو وہ ان دونوں پہلوؤں کو کیسے سمجھیں؟ فلاحی کاموں کی کشش میں تھیولوجی کی باریکیوں کو کیسے جج کیا جائے؟ دیکھیں، ایک سنجیدہ طالب علم اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو فلاحی کاموں اور تھیولوجی کے درمیان فرق رکھنا ہمیشہ آنا چاہیے۔ فلاحی کام، سکولز بنانا، اسپتال چلانا، ڈیزاسٹر میں مدد کرنا، یہ سب انسانیت کی خدمت ہیں، اور دنیا میں بہت سی تنظیمیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی، یہ کام بہترین انداز میں کر رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ لیکن کوئی بھی اچھا فلاحی کام کسی عقیدے کی حقانیت یا تھیولوجی کی تصدیق نہیں بن سکتا۔ حقائق کو ان کی بنیادوں پر پرکھنا پڑتا ہے۔ اگر عقیدے کو سمجھنا ہے تو اس کی بنیاد چیریٹی پر نہیں بلکہ ان کے پرائمری ٹیکسٹس اور ان عقائد کی دلیل پر رکھی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ شرافت اور عقیدہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بہت اخلاق سے مل رہا ہے تو صرف اس کے اخلاق کی وجہ سے عقیدے کے بنیادی اصولوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، کیونکہ یہاں جذباتیت اکثر مطالعے پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم شخصیات سے متاثر ہو کر بیس عقائد بھول جاتے ہیں۔ جی، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے جذبات سے زیادہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک عام انسان جب تک بنیادی سورسز یعنی قرآن کی واضح آیات، سنہ اور کلاسیکل علماء کے لٹریچر کا براہ راست مطالعہ نہیں کرتا، تب تک اس کے لیے ان مسائل کی گہرائی سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ بے مقصد بحث، جذباتی رد عمل یا کسی فرد پر ذاتی حملے سے دین یا تھیولوجی کی سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ اسلامی اسکالرشپ کا ایک بہت واضح طریقہ کار رہا ہے جس میں دلیل کو دلیل سے دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ
جب ان بنیادی ٹیکسٹ کو ریشنلی پڑھا جائے تو تھیولوجی کے تمام فرق واضح طور پر سامنے آ جاتے ہیں، جن میں کسی قسم کا تناؤ یا الجھن باقی نہیں رہتی۔ واقعی یہ پوری گفتگو اور اس تحریک کا سفر صرف کسی اور کے عقائد کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کرتا۔ دراصل یہ تحقیق ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ ہم خود اپنی دین اور اس کی بنیادوں کو کتنا سمجھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے عقیدے کو صرف اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہم ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوئے، یا ہم نے واقعی مطالعہ کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ 1400 سال سے علماء کس بنیاد پر اپنے عقائد کی حفاظت کرتے آئے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ تحقیق سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ آخری سوال ہر اس انسان کے لیے ہے جو حقائق کو سمجھنے کی جستجو رکھتا ہے۔ جی بالکل، سچائی تک پہنچنے کے لیے تحقیق اور مطالعہ دونوں ہی شرط ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔ اس چینل دا مسنگ ڈاٹس کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔